چھٹواں احسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے آپ نے منزل مقصود سے بے خبر انسانوں کو ان کی منزل کا پتہ بتایا ہے۔ ہمارے نبی جب جلوہ فرما ہوئے تھے، لوگ بے مقصدیت کا شکار تھے، بس جی رہے تھے، کوئی لکش نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ نہیں تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ بھئی ایک بچہ پڑھتا ہے نا تو اس کا لکش ہوتا ہے، میں گریجویٹ بننا چاہتا ہوں، 10ویں 12ویں بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ ایم کام بی فارما ڈی فارما اور جانے کیا کیا، وہ آپ جانتے زیادہ، یہ سب کریں گے، ایک لکش ہے نا، اس کا ٹارگٹ ہے، تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی رحمت تشریف لائے تو لوگ بے مقصدیت کا شکار تھے، کوئی کا مقصد یہ تھا کہ بس موج کرو، زندگی اسی کا نام ہے، جیسے ابھی ہے نا، ارے اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی جن پہ پڑتی ہے ان سے پوچھو دیوانی کا حال کیا ہے۔ اب تک لاشیں نکال رہے ہیں ملبے سے لوگ، اب تک لاشیں نکال رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ اگر تمہارا دل پتھر زیادہ سخت ہو گیا نا، تنہائی میں 2-4 بار وہ ویڈیوز دیکھ لو، دیکھ کر کے یقیناً اگر ضمیر مر نہیں گیا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، کہ احساس ضرور بیدار ہوگا، یار اللہ بچائے، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں کبھی دیکھا کرو ایسی ویڈیوز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو جائے تو یتیم بچوں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا کرو، اور نفس زیادہ موٹا ہو جائے تو کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ موت دراصل لذات کو ترک کرنے کے لیے امپریس کرتی ہے انسان کو، یہ احساس بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس دور کے انسانوں کو ایک ہدف بتایا، لکش دیا، ٹارگٹ دیا کہ لوگوں یہ چھوٹی چھوٹی تم نے جو نیتیں کر رکھی ہیں کہ ہم تو عیش کے لیے زندگی گزارتے ہیں، بلڈنگ بن جائے بس میری زندگی یہی ہے، پیسے زیادہ آ جائیں بس میری زندگی یہی، سب لوگ میری جے جے کار کریں میری زندگی یہی۔ کتنے لوگ ایسے جن کو اس کا شوق چل رہا تھا، آج یہاں پکڑی کل وہاں بدے پرسوں وہاں بدے، پھر ہار پھول ارپت کی جائیں، پھر وہ اس کو جنم دن کی مبارکباد، تیری مبارکباد سے ہونے والا کیا یار؟ ایک لمحے کی زندگی تو اپنے ممدوح کی بڑھا نہیں سکتا، چاہے 1000 بار تیرے مبارکباد، تم جیو 1000 سال مبارک، تیرے باپ کی زندگی ہے 1000 سال جی جائے گا وہ۔ دیکھیے تو واٹس ایپ کی دنیا میں طوفان مچا ہوا مبارکباد، اور پگڑیاں باندھ کے بیٹے ایسے یار، اور دیکھتے لوگ دیکھیں کہ ہاں وہ فلانے جان خود پگڑی باندھیے۔ اسی میں ہمارے دن گزر رہے ہیں۔ کاش زمین سے جڑ کر کے حقیقت کا پتہ لگاؤ کہ ہم کہاں فالٹ ہیں، ہماری قوم کو ہماری ضرورت کہاں پہ ہے، ملت کہاں تشنا کام ہے، انسانیت کہاں ڈوب رہی ہے، ملک کہاں تباہ ہو رہا ہے، مسلم قوم کی بچیاں بیٹیاں کہاں نیلام ہونے کی ڈگر پہ پہنچ چکی ہیں۔ کبھی یہ جنون پیدا ہوتا ہے میں اور آپ کو، جو خود ہی لے کر کے موٹر سائیکلیں اپنے اسکول سے نکلنے والی چھٹی کے ٹائم اور جاتے ٹائم بچیوں کے آپ بیچ گھس کر کے ہلڑ بازی کرتے جو نوجوان گھومتے ہیں، ان مردود اور ملعون نوجوانوں سے کیا یہ توقع کی جا سکتی کہ وہ ملت کی بچیوں کے عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائیں گے؟ جب قوم کا ضمیر مر جائے نا تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹارگٹ دیا، ایک لکش دیا اور ہدف متعین کیا، اور آقا نے فرمایا کہ اب اسی کام کے لیے جیئیں اور مریں۔ کامیابی دولت کے انبار میں جس کو نظر آتی تھی، کسی کو زیادہ انسانوں پہ حکومت کرنے میں نظر آتی تھی، لاکھوں انسان ایسے تھے جن کا پرواز تخیل نقش و نگار پہ تھا، یہ جھومر ٹھیک نہیں لگتا ہے،
اس سے بڑھیا والا لے کے آئیں گے. یہ روشن دان لگایا نا, یہ تھوڑا اولڈ ماڈل ہو گیا, جدید ماڈل کا لے کے آئیں گے, ایک دم نیو کوالٹی کا. دروازے ہاں تھوڑا پرانے ہو گئے, اب وہ بڑھیا والا لے کے آئیں گے. کب تک آرام فرمائے گا اس میں؟ ہے کوئی گارنٹی آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں میاں کہ جس باتھ روم کو تم نے سجایا ہے تم ایک مرتبہ اس میں جلاب فرمانے جاؤ گے بھی نہیں جاؤ گے. جو تم نے مسہری بنائی ہے نا ڈبل بیڈ, اس پہ سونے کا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا, گارنٹی میاں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے پگلایا مت کرو. جو تم نے کھایا وہ ویسٹیج مال ہے, جو تم نے پہنا وہ پرانا ہو گیا, اور جو تم نے خدا کی راہ میں دیا تیرے مرنے کے بعد تیرے کام وہی آئے گا. ہاں یہ نبی نے فرمایا. نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں تھے, مدینے کی آبادی سے باہر نکلے, جہاں کوڑا کرکٹ گھور پہ پھینکا جاتا تھا وہاں ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا تھا, بدبو سے ناک بند کیے ہوئے لوگ گزر رہے تھے. میرے حضور نے ابو ہریرہ کو مخاطب کیا, ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ اے رسول اللہ یہ مردار جانور ہے, سڑ گیا ہے, بدبو بہت تیز آ رہی. نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک اس مردار کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کبھی بھی دنیا کافروں کو نہیں دیتا, مسلمانوں کو دیتا. مطلب یہ دنیا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے نبی نے کیوں فرمایا دنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. تم یہاں دنیا میں جنت ڈھونڈتے پھر رہے ہو, بنگلہ گاڑی عیش پرستی, اس لیے دنیا میں جنت ڈھونڈتے پھرتے ہو. ایک مسافر جیسے اپنا سفر پورا کرتا ہے نا, ایسے ہی زندگی کا سفر پورا کر کے خیریت سے گزر جائیے, اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. لوگ ایسے تھے جو دولت مندوں بادشاہوں کی خوشامد کرنا ہی زندگی کی میراث. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے زیادہ دولت مند یا کوئی سیاسی اپروچ کا, تو اس کے آگے پیچھے 20 25 50 بابا زندہ باد ارے آپ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. لگتا وہ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ارے عقل سے پیدل انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری زندگی کا مقصد کسی سیٹ ساہوکار اور کسی سیاسی علم بردار کے واہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اپنے رب کی پاکیزگی کبریائی کے خطبے پڑھا کر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ فرماتا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو. یہ زبانیں سینٹ ساہوکار کے واہ کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں, یہ زبان دی ہے رب نے کہ رب کے نغمات گنگنائے جائیں. تو اپنے وقت کو برباد مت کرو ساتھیو. حقیقی منزل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درشایا. جو لوگ اس سوچ کے تھے, ایسے لوگوں جس کی زندگی چوری چکاری ڈکیتی دھوکہ فریب میں گزر جاتی تھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کے سامنے اس کی حقیقی منزل کو لا کے کھڑا کیا کہ آپ نے دلوں میں یہ بات بٹھا دی, اللہ سے راضی ہونا, اسی کو راضی کرنا, عبادت تجارت سب خدا کے لیے ہونا چاہیے. انسان کو صرف ظاہر کی نہیں اپنے باطن کی فکر ہونی چاہیے. دل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے تو سب کے صاف ہوتے ہیں, خوب اسپرے چڑک کے نماز پڑھنے کا خوشبو میں مہکتے ہوئے آتے ہیں. کبھی تنہائی میں جھانک کر دیکھو تمہارا خلوت خانہ بھی مہک رہا ہے اچھے کردار سے کہ نہیں. خوشبو تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, طوائف بھی لگاتی ہے. ذرا خلوت خانے میں جھانک کر دیکھیے کیا واقعی میں ہمارا خلوت خانہ ذکر الہی سے معمور ہے کہ نہیں. بقول شاعر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب گزرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کو اللہ کی جلوت قدوں کا آئینہ بنا لیجئے, دیکھیے اس تصویر میں دل میں اللہ کے نورانیت کے جلوے پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو لا کے یہاں کھڑا کیا, دلوں میں یہ بات بٹھا دی اللہ سے راضی ہونا, راضی کرنا, عبادت تجارت سب خدا کے لیے ہونا, یہی, اور دل کو صاف کر کے رہنا
انداز بدل بدل کر کے آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ڈرو گے تو یہ ملے گا، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، جنت کی پراپرٹی ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اپنا دیدار کروائے گا. اور ہم مست ہیں دنیا کو آباد کرنے میں. تو یہ انداز بدل بدل کے اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی محبت بٹھائی. نتیجہ یہ نکلا سوچ کا رخ بدل دیا نبی نے. عہد و پیمان جو تھے لوگوں کے اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. جہد و کاوش کا ٹارگٹ بدل دیا. وہ لوگ جو صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لذت و ذائقہ کے لیے، شہوت پرستی کے لیے زندہ رہتے تھے، ان کے دلوں میں نئی حرارت، دماغوں میں نیا جذبہ پیدا کیا. کروڑوں انسان اپنی حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے نکل پڑے. ان کی طلب کی شدت دیکھ کے عقل مندوں نے کیا کہا؟ یہ پگلا گئے ہیں لوگ، مسلمان دیوانہ ہو گیا ہے. یعنی جنہوں نے اپنی ساری دولت کو لات مار دیا اور حضور کی خدمت میں آئے کہ سرکار اس جسم پر صرف ایک کپڑا لے کے آیا ہو، اس کو دیوانہ ہی لوگ کہیں گے نا یار. سب دولت تباہ کر دیا، اپنا دھندا چوپٹ کر دیا، اور اس نبی کے پاس گیا جس کے پاس کچھ پیسہ خود دے نہیں ہے. لوگ دیوانہ کہنے لگے تھے. یہ مسلمان پگلا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. انہیں کیا پتا تھا اللہ رسول کی دیوانگی کی لذت کیا ہے. بلال سے پوچھو لذت دیوانگی کیا ہے، سلمان سے پوچھو جو فارس سے بکتے بکاتے مدینہ کے بازار تک آئے تھے، دیوانگی کی لذت کیا ہے. ان سے پوچھو جو حضرت حارثہ تھے، حضور کے غلام زید بن حارثہ، ان سے پوچھو نا یار لذت دیوانگی کسے کہتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگوں کے لوگ دیوانے ہیں. نبی کے دیوانے بن کے دکھاؤ نا تو کعبہ بھی قدموں کے نیچے آ جاتا ہے. غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو تو صحیح نبی کا. تو جذبہ جنوں پیدا کریں ساتھیوں. انسانیت صدیوں سے سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، مصروف عمل ہوئی. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ہمارے حضور کی بعثت کے بعد کی زندگی کا، سوسائٹی کا مطالعہ کریں تو یہ فرق دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جن لوگوں کی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی نا، جذبہ شراب الہی جو ان کے دل دماغ پہ چھایا نا، انہیں کچھ نہیں سوجتا تھا. ہر دم بیٹھے رہتے صفہ کے چبوترے پہ. آخر پوچھا تھا نا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ کیا کرتے تھے تم چبوترے پہ بیٹھ کے؟ کہا کرتے ورتے کیا تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے. حضور کچھ پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے. کہا کیا کھاتے تھے؟ حضور جو کھلا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے. کہا اور ٹائم کیسے پاس ہوتا؟ بولے ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور ہر شخص اس تیاری میں بیٹھا تھا کہ سب سے پہلے حضور کا چہرہ کون دیکھتا ہے. اسی کام میں ہمارا دن گزرتا تھا، اسی انتظار میں ہماری راتیں گزرتی تھی. ہم کیسے مسلمان ہیں ساتھیوں؟ اپنی خلوتوں کو عبادت الہی سے، تلاوت الہی سے معطر کیجیے، شاد کام کیجیے. آخری بات، ایک بزرگ تھے بازار میں رو رہے تھے، اللہ والے نیک تھے. کئی لوگ گزرے ادھر سے، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا بیٹے بات دراصل یہ ہے، ان بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا ہوں، یہ بندے تیار نہیں ہو رہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں ان بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا ہوں، یہ بندے تیار نہیں ہوتے. 2 دن 3 دن بعد وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے. پھر کچھ لوگ گزرے، کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اب ان مردوں سے اللہ کی صلح کروانا چاہتا ہوں، اللہ نہیں مانتا ہے. جب ماننے کا وقت تھا تو ان بیٹوں نے نہیں مانا اور مر کے قبر میں گئے. اب میں چاہتا اللہ تو مان جا ان سے. اللہ کہتا میں نہیں مانتا، اب تمہیں حساب لینا ہے. ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. کوشش کر لیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج اللہ راضی ہو جائے گا نا. میرے امام بریلی کے قلندر امام عشق و محبت اعلی حضرت نے جبھی تو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے.
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تم تو پھر مانو گے مرنے کا اللہ اللہ تو ہی ہے تو اب نہیں مانے گا اللہ آج مان. دل کے نہا خانے کو آواز دیجیے, تنہائی میں رویا کیجیے, اللہ کو راضی کیا کیجیے, اچھے کام کیجیے, برائیوں سے توبہ کیجیے, رجوع اللہ کیجیے. اور جب دل زیادہ تنگ ہونے لگے تو قبرستان میں جا کر کے مردوں سے باتیں کیا کیجیے. وہ خاموشی سے بتائیں گے, کچھ بولیں گے نہیں مگر ان کی قبروں کی خاموشی تمہیں بتائے گی آج ہم یہاں ہیں, کل تمہارا نمبر یہیں ہے آنے کا. نہ ہماری قبر میں گدے بچھائے گئے ہیں, نہ لائٹنگ ہے, نہ فانوس ہے, نہ جھاڑ ہے, نہ ہمارے قبر میں روشن دان ہے, نہ چراغ ہے, نہ کوئی پنکھا ہے, نہ اے سی ہے. ایسا بند کیا خاندان والوں نے, کہیں کروٹ لینے کی جگہ نہیں. بندے اس سے پہلے کہ تیری موت آئے نا تیاری کر لے اس قبر میں آنے کے لیے.